شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویری وارم ویلکم all of you in my program One Verse One Day. روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر اس میں ایک طویل گیپ آیا ہے کہ ہم پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکے، لیکن اللہ کے فضل سے اب ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے One Verse One Day. روز کی ایک آیت. کوشش تو ہوگی کہ روز کی ایک آیت کو ہم ضرور سمجھیں، لیکن اگر کوئی بریک آ جاتی ہے، کوئی گیپ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک مجھے آیت صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، مجھے خود شرح صدر نہیں ہوتا، میں اس پر ویڈیو نہیں بناتی. کیونکہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا ون ورس ون ڈے کا، یہ میں نے یہاں سے لیا تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میں نے ایک تحریک جوائن کر رکھی تھی جس میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ روز کی ایک آیت اور ایک حدیث ضرور پڑھیں، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا. بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے جنہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی اسلامک تحریک جوائن کی ہوگی کہ میں کس تحریک کی بات کر رہی ہوں. تو مطلب مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے عادت پڑ گئی روز کی ایٹ لیسٹ ایک آیت جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے اس پروگرام کے توسط سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے، اس کا یہ ہدایت پانا میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ اپنے مقربین میں کر لے، اور یقیناً آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہر طرح کا جو ہے وہ عیش و عشرت حاصل کر لینا، بڑے سے بڑا گھر، اچھی گاڑی، اچھا لائف سٹائل، یہ کامیابی ہے. کتنا عرصہ رہیں گے آپ دنیا میں؟ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو آخرت میں کامیاب ہونا ہی اصل کامیابی ہے. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو نصاب اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ قرآن ہے. قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا دنیا کو بھی آسان کرتا ہے اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا ضامن بھی بنتا ہے. تو ون ورس ون ڈے میں سورۃ آل عمران ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور سورۃ آل عمران کی آج جو ہم نے آیت سمجھنی ہے، یہ اتنی اہم آیت ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اور ہمارے ہاں یہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ بہت سے ہمارے علماء کرام صرف اسی پر جو ہے وہ درس دیتے نظر آتے ہیں. آپ سمجھے بیس ہے یہ ہمارے اسلام کی، روح ہے اس آیت کے اندر. تو آئیے سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر دو جذبات رکھیں اس کی نیچر کے اندر، ایک یہ کہ وہ محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نفرت بھی کرتا ہے. کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ محبت کرتا ہے، اور کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ نفرت کرتا ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھی ڈالی ہے. آج جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا، انفیکٹ وہ ان نیچرل لائف گزارنا چاہتے ہیں. کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ نیچرل لائف گزارتا ہے تو وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. قرآن سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ایسے ہی عیسائیوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب
میرے محبوب ہونے کا، میرے پسندیدہ بندے ہونے کا، میرے beloved پیپل ہونے کا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اور اس کا اب ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ اگر تم یہودی ہو، اگر تم عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میری محبت کا معیار حاصل کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دو کہ وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ آئیے دو چیزوں کو سمجھتے ہیں اس آیت میں، ایک محبت اور دوسرا پیروی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ محبت کا جذبہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے۔ آپ دیکھیے زندگی میں ہم بطور انسان، ہیومن بینگ، کئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے محبت رکھتے ہیں، اپنے گھر سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اپنی دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ہماری محبت چاہت کا محور اور مرکز ہوتا ہے، اس کو ہم فیورٹ اپنا رکھتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو، اور ضرور کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں اپنے بندے سے؟ اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نے انسان کو بنایا ہے، میں اس کا کریٹر ہوں، بن مانگے اس کو اتنی چیزیں دیتا ہوں، تو پھر اس کی محبت کا، اس کی محبتوں کا محور اور مرکز میری ذات ہونی چاہیے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اسے مجھ سے محبت ہونی چاہیے، اور پھر میرے رسول سے۔ جب تک محبت نہیں ہوتی تب تک وہ اگلی چیز نہیں آتی جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے، فتابعون والی چیز محبت کے بغیر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سی حدیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، ایون کہ اس کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، اور پھر فرمایا کہ ایون کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی وشز، اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی محبت کی خواہش رکھتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اللہ بھی آسمان میں اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اس کے اس جذبے کا محور اور مرکز میری ذات ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر تم میری محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی سے بھی محبت رکھو۔ ظاہر ہے جب نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہی ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اتفتبعونی، میری پیروی کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت پہ ہم اگلی آیت میں بات کریں گے، آج ہم بات کریں گے اتباع پہ۔ اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا۔ کسی نے آپ کو کہا ہے، حکم دیا ہے یا نہیں دیا، آپ نے صرف اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ وہ کرنا چاہیں، آپ کا دل چاہے کہ آپ وہ کریں۔ اس کی ایک مثال میں ایسے دوں گی کہ جیسے آج کل آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے نا، نیو جنریشن ہے، یا اپنی مثال لے لیں، اگر آپ کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بندہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، کسی لیڈر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس کے بعد اس کی گفتگو کرنے میں بھی آپ کو وہ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے کے انداز میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے ہر چیز میں آپ کو وہ نظر آنے لگ جائے گا جس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ فالورز، اسی کو تو کہتے ہیں نا فالورز۔ تو اتباع کا مطلب ہے فالو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، آپ نے خود کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، قولی، فعلی، تقریری۔
تو اب ہم اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. یہ ہماری محبت کا معیار ہوتا ہے. جتنی محبت کم ہوتی ہے نا اتنا ہمیں اتباع کرنا پیروی کرنا مشکل لگتا ہے. جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے ہمیں پیروی کرنا آسان لگتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں بچوں کو میں کہہ کے تھک گئی ہوں نماز پڑھو، بچوں کو کہہ کے بیٹیوں کو سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ پردہ کیا کرو اور قرآن پڑھو. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کبھی یہ غور کیا؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نہ اپنے دل میں محبت کا جائزہ لیا ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کے دل میں جو رسول اللہ کی محبت پیدا کرنی تھی ہم اس کا جائزہ لیں. محبت مضبوط ہوگی، ہمارے بچے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑیں گے، سیرت کے ساتھ جڑیں گے. ہم خود رسول اللہ کی ذات اور سیرت کے ساتھ جڑیں گے، محبت زیادہ ہوگی تو پھر اتباع کرنا مشکل نہیں ہوگا، مزہ آئے گا، دل کرے گا کہ وہ کریں جو ہمارے نبی نے کیا ہے. جیسے صحابہ کرام کرتے تھے. صحابہ کرام کا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا. ایک صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وسلم کھانا کھا رہے ہیں گھیا گوشت اور اس میں سے گھیا نکال کے کھا رہے ہیں، تو میں نے زندگی بھر کا یہ معمول بنا لیا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، آپ کے اگلے 2 دانت نہیں تھے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. اس نے اپنے 2 دانت اگلے توڑ لیے کہ میں رسول اللہ جیسا دکھنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ پھر ان چیزوں میں نہیں جاتا. اور اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی شرط بنا دی ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی آ جائے نا تو وہ بھی میری شریعت کی اتباع کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ اپنی شریعت پر کی اتباع نہیں کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے. تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ محبت اور اتباع. اب جب ہم نے رسول اللہ کی اتباع شروع کر دی تو اس کے اللہ تعالیٰ نے جزا کے طور پر ہمیں 2 چیزیں دینی ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، جیسے پہلے حدیث میں پڑھا ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں میں بھی اس کو محبوب کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کس نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیے. ظاہر ہے جب ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے، رسول اللہ کی پیروی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، ماضی میں ہم نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. اور اسلام تو ویسے ہی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اور پھر رسول اللہ کی اتباع اور پیروی ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے، وہ محبت جو اتباع والی ہے، ویسے ہی نہیں، ویسے تو بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں محبت کے، نعتیں پڑھنا، میلاد منا لینا، اور یہ محبت، یہ والی محبت نہیں چاہیے، اتباع والی محبت چاہیے. سچے فالوورز چاہیے رسول اللہ کو اور اللہ کو، سچے فالوورز چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کا سچا فالوورز بنائے، آمین.